ایک صاحب کا فون آیا, مجھے کسی سے عشق ہوا ہے اور میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا, پھر بھی نہیں ہو رہی شادی. آج کل تو لڑکوں کے یہی مسائل ہیں, مانگ مانگ کے دعائیں تھک گیا. تو آپ کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں, میں تو پھر اس پہ اور تڑکا لگا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جس کو مانگ رہے ہیں وہ ملی نہیں, چلو نہیں ملی, مقدر میں ہوگا, دعا قبول نہیں ہوئی. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ قبول. لیکن اس کی کہیں اور شادی کی خبر ہمیں مل رہی ہے. تو اللہ اگر دعا قبول نہیں کرتا تو کم از کم ایسا تو نہ کرے نا کہ اس کی کہیں شادی ہو رہی ہے اور ہمیں اطلاع مل رہی ہے. خوشی خوشی لوگ بتا رہے ہیں تمہیں پتہ ہے اس کی شادی ہو گئی. چلو یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے. اس کے بچہ ہوا, ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے آگے, ارے تمہیں خوشخبری سنا ہے وسیم بھائی, کوئی وسیم بیٹھے ہو تو معذرت, تمہیں پتہ ہے وہ جو تمہاری کلاس فیلو تھی اس کی ایک جگہ شادی ہو گئی تھی, اس کے ماشاءاللہ آج بیٹا پیدا ہوا ہے. اور انسان تبتا ہے یار ہم نے تو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگی تھی ہمیں مل جائے, اور ادھر بھی چلے بھی وہاں گئی اور اس کے بچہ بھی پیدا ہو گیا. اور تباہی اس وقت آتی ہے جب وہ بچہ سمجھدار ہو کے آپ کو ماموں کہنا شروع کر دے. حقیقت بات جب آپ ان کے گھر جائیں ملنے کے لیے اور وہ آپ کی پرانی گرل فرینڈ بچے کو تعارف کروا رہی ہے, تمہارے ماموں لگتے ہیں یہ رشتے میں, حقیقی تو نہیں ہے لیکن رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ ماموں. تو آپ کہو گے یار یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا کیا ہو رہا ہے؟ تو اس طرح بھی ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جو یہ مایوس ہوتے ہیں نا, یہ قبول تو نہیں ہو رہی. او بھائی تو دنیا میں ایک ہی عورت پیدا ہوئی ہے کیا؟ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ تیرے لیے نقصان دہ تھی, ہر چیز تمہارے لیے نہیں ہے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ آسان تکرہوا شیئا, بہت سی چیزوں کو تم پسند نہیں کرتے لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوتی ہے. بہت سی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو, اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر نہیں رکھی ہوتی. واللہ یعلم, اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے, وانتم لا تعلمون, تم جاہل ہو, تم نہیں جانتے. اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. سورہ کہف میں واقعہ نہیں ہے کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں مارا, ان میں ماں باپ کا کیا قصور تھا؟ فرمایا یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کا باغی بنتا, اس لیے اللہ نے اٹھا لیا اس کو, اور نیک والدین تھے, اللہ ان کو دوسری اولاد دے گا. اب وہ والدین تو رو رہے ہوں گے ہائے ہمارا بچہ اللہ نے چھین لیا ہم سے. بھئی اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس کے کا نعم البدل اللہ تمہیں عطا کرے گا, اور وہ ایسا ہوگا جو تمہاری خدمت کرے گا. تو ہمیں نہیں پتا, کچھوں کے اولاد نہیں ہوتی, وہ پریشان ہے, ہو کیوں نہیں رہی, اسی میں خیر ہے. کیا بھروسہ کوئی اولاد ہو اور وہ آپ ہی کا سر بجانا شروع کر دے. وہ آپ جو جیسا چل رہا ہے اللہ سے اچھی امید رکھو, اے اللہ میرے ساتھ یہی ٹھیک, سر پہ بال اگائیں ٹھیک ہیں, نہیں یوں بولا کرو مجھ پہ ٹنڈ سوٹ کرتی ہے اس لیے اللہ مجھے بال نہیں دے رہا. بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے بال ہی نہیں اگ رہے, مالشیں کر کر کے, زیتون کی مالشیں, یہ آملہ کھا لیا انہوں نے, لگانے کے بجائے نا کھانا شروع کر دیا انہوں نے, نہیں اگ رہے ہیں. ایسے لوگ ایسے گنجے دنیا میں موجود ہیں. مجھ سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے جو آپ کے بال اگائے؟ تو بھائی ہر ایک کے نہیں اگیں گے, یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. تو اسی میں صبر کرو یار, مر کے کیا ہو جائیں گے, ختم. اسی میں اس پہ روٹیاں پکاؤ. جب ایک بڑا سر ہو نا اور بڑی خوبصورت سی ٹنڈ ہو تو میرا تو دل کرتا ہے اس کو دھوپ میں گرم کر کے اس پہ چپاتیاں مزہ آتا ہے. سر بھی بڑا ہو اور تمیز سے بنا ہوا تو ایک دم ایک ایسا فیل سا ہوتا ہے. خیر یہ تو مزہ, اس پہ ایڈریس لکھ لو, کبھی گم نہیں ہو گیا آپ. تو اگر اللہ نے ٹنڈ دیے, بہت سے کام اس ٹنڈ سے لیے جا سکتے ہیں. ایڈریس لکھ دو اس پہ, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی گم نہیں ہوگے. خیر یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں, لیکن اللہ نے جو آزمائش مقدر کی ہے کیا کرو بھائی, صبر. خواتین پریشان ہوتی ہیں, بچے مر جاتے ہیں بعض دفعہ بچپن میں. نبی نے کیا فرمایا, جس عورت کا بچپن میں بچہ مر گیا اور اس نے صبر کیا, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. بے صبرے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. ہم نے اپنے بچپن میں ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں, جوان بیٹا مر گیا, آنسو نکل رہے ہیں ان کے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, آنسو نکل رہے ہیں ماں کے, لیکن اللہ سے کہہ رہی ہے اے اللہ یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں, کہیں تو مجھے بے صبرے لوگوں میں شامل نہ کر لینا. میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں بچپن میں,
जवान बेटा मरा हुआ है और माँ रो के क्या कह रही है, अल्लाह ये मेरे इख्तियार में नहीं है इसलिए रो रही हूँ। देखो ऐसी औरतें हुआ करती थी। अब तो चीखना, चिल्लाना, वावेला करना, शोर शराबा, घरों में चीज़ें उठा उठा के फेंकना, इसको समझते हैं बड़ा नेक आदमी है ये दुनिया। तो सब्र करने वाले पसंद हैं। मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। इस चक्कर में मत पड़ो कि कौन सी कबूल हो रही है कौन सी नहीं हो रही। हर चीज़ अल्लाह से मांगे। नबी ने फरमाया जूते का तस्मा भी टूट जाए तो किससे मांगो? अल्लाह से। इसका मफहूम पता है क्या है? मतलब ये कि लोगों से मत मांगो, लोगों से मत मांगो। हर हाजत किसके सामने पेश करनी है? अल्लाह से। फिर कबूल हो जाए ठीक है, नहीं है तो ज़्यादा ठीक है। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखा है भाई कि इंसान हकीकत में अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगता है ना, दुआ कबूल होते हुए नज़र आती है उसको। देखो दुआ की हैसियत क्या है कि आपने अल्लाह के दफ्तर में अपनी फ़ाइल जमा करा दी, तसल्ली हो गई, आपका काम अब हो जाएगा, अब आप टेंशन ना लें। लोग कहते हैं ना गवर्नमेंट के इदारे में, भाई हमने फ़ाइल जमा करा दी है, अब हमारे बस में जो था वो हो गया, अब ये प्रोसेस से गुजरेगी, जो भी आपका प्लॉट आपके नाम होना है, गाड़ी आपके नाम होनी है, घर पे आपको मैसेज आ जाएगा। अब तमीज़ से बैठ जाओ, बार बार जा के वहाँ पूछते नहीं रहो फ़ोन करके, सर मेरा काम हो गया, सर मेरा काम हो गया। भाई फ़ाइल, पेशेंट आप हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में अगर आप दाखिल करा देते हो, आप कहते हो वो बंदा सेव है, अब ये डॉक्टरों के हवाले मैंने कर दिया, अब आप तसल्ली से। तो जब आप दुनिया में तसल्ली कर लेते हो यार पेशेंट डॉक्टरों के हवाले कर दिया, फ़ाइल गवर्नमेंट के दफ्तर में जमा करा दी है, तो अल्लाह के यहाँ दुआ मांग के भी मुसलमान को तसल्ली होती है। मैंने अपना दुखड़ा किसके सामने रख दिया है? अल्लाह के। अब उसकी मर्ज़ी है, वो करे ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक। अब मेरे लिए जो फ़ैसला होगा वो बेहतर होगा, लेकिन अल्लाह आज़माता है। एक हदीस बयान करके बस बयान को ख़त्म करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल करते रहते हैं जब तक वो दुआएं कर कर के थक के ये नहीं कहता कि मैं दुआ मांगता हूँ मगर कबूल नहीं होती। अजीब हदीस है। देखो बंदा ये क्यों कह रहा है कि मैं दुआ मांग रहा हूँ कबूल नहीं हो रही? इसलिए कि उसे लग रहा है ना कि जो मांग रहा हूँ वो मिल नहीं रहा, तभी तो कह रहा है। लेकिन नबी कहते हैं जब तक ये अल्फाज नहीं कहते ना, इससे पहले सारी कबूल हो रही थी, सारी कबूल हो रही थी। जब ये कहा तो अब अल्लाह कबूल करना बंद। तो इससे साफ पता चल गया कि आपको जो लगता है ना कि कबूल नहीं हो रही, वो भी हकीकत में हो रही हैं, वो हो रही हैं कबूल। आप ये हम बेवकूफ़ है जो हम समझ रहे हैं कि नहीं हो रही। किस तरह से हो रही हैं ये किस पे छोड़ दो? अल्लाह पे। तो अपने घरों में दुआओं का मामूल बनाएं।